محسن اہل سنت و جماعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید محمد فہیم بابا حسینی رضوی علیہ رحمت و رضوان کا 30 اکتوبر 2024 بروز چہارشنبہ 15واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ معلومات احباب کی نظر کر رہا ہوں۔ امید کہ یہ معلومات احباب کو حضرت علامہ سید محمد فہیم بابا حسینی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوں۔ یہ ساری معلومات ناچیز نے اپنی ترتیب کردہ کتاب علامہ سید محمد فہیم بابا حسینی رضوی علیہ رحمہ حیات و خدمات میں جمع کر دیا ہے۔ احباب پوری تفصیل سے اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد فہیم بابا رضوی غفر لہ اللہ تعالی ایک متصلب، حق گو، بے باک، باعمل عالم دین تھے۔ علماء نوازی، مہمان نوازی، غربا پروری، کشادہ دستی، اعلیٰ ظرفی ان کے خاص اوصاف تھے۔ اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے۔ تعلیمات امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا فروغ و نفاذ ان کا خاص مشن تھا۔ آپ کی ولادت گلبرگہ شریف کی سرزمین پر جناب سید محمد طاہر الدین حسینی اور سیدہ نور النساء صاحبہ کے یہاں 6 رجب المرجب 1384 ہجری مطابق 2 مارچ 1963 کو ہوئی۔ 6 رجب المرجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہی تاریخ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 6ٹھی شریف کی تاریخ بھی ہے۔ لہذا اس مناسبت سے آپ کا نام سید خواجہ معین الدین حسینی رکھا گیا اور عرفیت کے طور پر آپ کو فہیم بابا سے موسوم کیا گیا، اور آپ اپنی عرفیت سے ہی مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کے تعلیمی اسنادات میں آپ کا نام خواجہ معین الدین ہی درج ہے، جس نام سے آپ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ اپنے مضامین، مراسلات اور خطوط سید محمد فہیم بابا رضوی کے نام سے ہی اشاعت کراتے، اس لیے سید فہیم بابا رضوی کے نام سے ہی لوگوں کے درمیان معروف اور مقبول ہوئے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز اردو میڈیم اسکول سے ہوا اور 10ویں تک کی تعلیم اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد شہر گلبرگہ کے ایک دینی اقامتی مدرسہ میں دینی تعلیم و تربیت کے لیے داخل کر دیے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی بڑی خواہش تھی کہ اپنے اس لڑکے کو عالم و فاضل بناؤں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا کی۔ آپ کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑی محنت و مشقت کی اور روزانہ 5 تا 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ کو کھانا پہنچاتی۔ شہر کے اس دینی ادارہ میں حصول تعلیم کے دوران ایک واقعہ درپیش آیا، جس سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ ادارہ بنام اہل سنت وہابیت کے فروغ میں کوشاں ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت شیخ دکن الشاہ سراج الدین جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس کے موقع سے حضرت الشاہ تاج الدین بابا جنیدی مد ظلہ نورانی نے سید محمد فہیم بابا سے فرمایا کہ آج بارگاہ میں آپ کو صلاۃ و سلام پڑھانا ہے۔ حکم کی تعمیل کے بجائے آپ ان چیزوں کے عدم جواز پر گفتگو کرنے لگے، لہٰذا حضرت الشاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھانپ لیا کہ بچہ بنام اہل سنت وہابیت نواز ادارہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، لہٰذا آپ نے سید فہیم بابا رضوی کے والدین کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور اجازت لے کر فہیم بابا کو کولار چلے گئے تاکہ وہ وہاں
اہل سنت و جماعت کے افکار و نظریات کے مطابق تعلیم و تربیت پا سکے۔ چند سال وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد الجامعۃ الرضویہ بمعروف دارالعلوم امجدیہ ناگپور مہاراشٹر میں داخل ہو گئے اور قابل و مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونے کے بعد 2 جمادی الاول 1412 ہجری میں سند و دستار فضیلت سے سرفراز کیے گئے۔ ناگپور میں ہی دوران طالب علمی آپ نے محکمہ تعلیم ہند کی ترقی اردو بیورو سے انجمن تحفظ اردو رسم الخط ناگپور سے خوش نویسی کا 2 سالہ نصاب بھی مکمل کیا اور 8 اکتوبر 1988 کو امتیازی درجہ سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سند سے سرفراز کیے گئے۔ فراغت کے بعد درس و تدریس، امامت و خطابت جیسے باوقار پیشے سے جڑ گئے۔ چند ماہ گلبرگہ شریف کی جامع مسجد اسٹیشن روڈ میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد MS کے میل گلبرگہ شریف کی جامع مسجد میں تقریباً 2 سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 17 سال تک مسجد اہل قریش گلبرگہ شریف میں منصب امامت و خطابت پر فائز رہے۔ پھر وہاں سے مستعفی ہونے کے بعد تقریباً 2 سال تک رضا جامع مسجد احمد رضا کالونی گلبرگہ شریف میں امامت و خطابت سے منسلک رہے اور تقریباً 18 سال تک شہباز انگلش میڈیم اسکول میں درس و تدریس کے کام انجام دیتے رہے۔ گویا کہ 47 سالہ حیات مستعار سے 22 سال سے زائد حصہ دینی کام، امامت و خطابت، درس و تدریس کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ آپ نے درس و تدریس کے ذریعے جہاں ہزاروں شاگرد پیدا کیے، وہیں منصب امامت و خطابت پر رہ کر فروغ اہل سنت و جماعت اور تعلیمات اہل سنت و جماعت پر عمل پیرائی کے لیے عوام الناس کی ذہن سازی میں کلیدی رول ادا کیا۔ مذہب و مسلک میں تسلب، حق گوئی اور بے باکی آپ کا امتیازی وصف رہا۔ آپ نے مذہب و مسلک کے معاملے میں اپنے مفاد کے لیے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ کیا، نہ منصب پر برقراری کی فکر کی، نہ معاش کی فکر کی، ہمیشہ حق کہا اور حق پر عمل کیا۔ جہاں آپ نے گفتار و کردار، زبان و قلم کے ذریعے اہل سنت و جماعت کے فروغ و تحفظ کے لیے کوششیں کی، وہیں صلح کلیت کو ماحول و معاشرہ اور اہل سنت و جماعت کے لیے زہر قاتل سمجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی صحبت و سنگت میں رہنے والا اور مسلسل آپ کے بیانات سننے والا آج مذہب و مسلک میں پختہ نظر آتا ہے۔ بزرگوں سے عقیدت و محبت اور خصوصاً امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان سے وابستگی و وفاداری قابل دید و شنود تھی۔ اس لیے عوام الناس کو بزرگوں سے وابستہ کرنے اور تعلیمات امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان پر انہیں گامزن رکھنے کے لیے بڑی محنت و مشقت کرتے۔ آپ عوامی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دعا تعویذ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا و تعویذ زود اثر بھی ثابت ہوتی اور اکثر پریشان حال شفا پاتے۔ آپ عالم اسلام کی مقبول و معروف شخصیت حضرت تاج الشریعہ فخر ازہر علامہ شاہ محمد اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان سے مرید تھے اور اپنے پیر و مرشد سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے اور ان کے احکام و تعلیمات پر عمل پیرائی کو ہمیشہ ترجیح دیتے۔ آپ نے تقریری میدان میں قدم رکھا اور اپنے وعظ و نصیحت اور بیانات کے ذریعے بھی اصلاح کا بڑا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اپنے بیانات و خطابات کو کبھی بھی پیشہ کے طور پر استعمال نہ کیا اور نہ ہی اپنا روب و دبدبہ بنانے کے لیے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، بلکہ افکار و نظریات اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت، معاشرے کی اصلاح اور عوام کو عملی دنیا سے قریب تر کرنے کے لیے اس چیز کو اپنایا۔ اس لیے جہاں آپ کے بیانات افہام و تفہیم سے آراستہ ہوتے، وہیں بسا اوقات نرم گوشوں کے ساتھ متصلبانہ گرج بھی لیے ہوتے۔
کبھی محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتے تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے رہتے۔ خطابات و بیانات کے علاوہ آپ نے دین و سنیت کے اشاعت کے لیے تحریر و قلم کا سہارا بھی لیا، اور تحریر و قلم کو آپ نے کبھی بھی اپنی تشہیر کا ذریعہ نہ بنایا، زمانے کے حالات اور ترجمان کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت، عظمت و کمالات، افکار اہل سنت کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے آپ اپنی تحریر میں الفاظ سادہ اور سہل رکھتے اور افکار و نظریات کو واضح اور مواد کو مختصر طور پہ بیان کرتے، جس سے ان کے درد کا بھرپور اندازہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت علامہ سید محمد فہیم بابا رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1989 میں سفورہ پروین بنت الحاج عبد الجبار قادری حیدرآباد سے رشتہ ازدواجیت میں منسلک ہوئے، جن سے ایک لڑکی سیدہ بی بی ہاجرہ اور 4 لڑکے سید بابا تاج الدین حسینی، سید فرید الدین حسینی، سید نظام الدین حسینی، سید قطب الدین حسینی ہوئے۔ آپ کا کنبہ آپ کے حین حیات گلبرگہ شریف میں ہی رہا، لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ کی اہلیہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کریمین کے پاس حیدرآباد منتقل ہو گئی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ محسن اور مسلک اعلی حضرت کا بہترین ناشر اپنی مختصر سی زندگی میں دین و سنیت کا بہترین کام انجام دیتے ہوئے 10 اپریل کو 12 بجے شب 2010 ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ روضہ گلبرگہ شریف مسجد کھن سے قریب آپ کی زیارت گاہ آپ کے چاہنے والوں کے لیے سکون و قرار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم حضرت علامہ سید محمد فہیم بابا حسینی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور آپ کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کے درجات کو بے پناہ بلند فرمائے۔